ایک حدیث ہے جو مسلم میں بھی ہے، مشکات میں احادیث ساری ہیں ہی مسلم اور بخاری کی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے مزار پہ تشریف لائے، سرکار روئے، آقا علیہ السلام قبر انور پہ ٹھہرے، صحابہ نے سرکار سے وجہ پوچھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری والدہ کا مزار ہے، میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی ماں کی قبر پہ حاضری دوں اور دعائے مغفرت کروں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے منع فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ یہ حدیث ہے۔ اب جو پھسل گئے انہوں نے اس سے یہ مراد لیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ مومنہ نہیں تھی، کافرہ تھی، اس لیے اللہ نے منع کیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ چونکہ قرآن ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ کسی نبی اور مومن کی شان کے لائق نہیں کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس لیے اللہ نے دعا سے روک دیا۔ اور پھر لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، یہ بھی قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی مشرک کا اے محبوب آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پہ بھی نہیں جانا، اس لیے نعوذ باللہ وہ کافرہ تھی، نبی علیہ السلام کو دعا کرنے سے منع کیا۔ میں کہ قرآن آپ پہ پڑھ کے تیری آپ پہ مات ماری گئی، رب نے منع جنازے سے اگر کیا، دعائے مغفرت سے کیا، تو قرآن تو یہ بھی بتا رہا ہے لا تقم علی قبری کہ مشرک کی قبر پہ بھی نہیں جانا، روکنا تھا تو پھر قبر پہ کیوں جانا؟ گل بڑی قیمتی پچا گئے ہو، توجہ نہ سنو۔ اگر مشرکہ تھی تو نبی قبر پہ کیوں گئے؟ اور پھر اگر یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن یہ یاد رکھنا ہم محبت والے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی ہے؟ تاجدار بریلی نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی ہے؟ کیونکہ محبت پر دل نشینی مانگتی ہے، نکتہ چینی نہیں مانگتی۔ ہمارے اسلاف نے بتایا کہ اللہ نے منع کیا کہ اے نبی اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کل کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ نبی کی ماں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا کہ نبی دعائے مغفرت کرتا رہا۔ رب نے بتایا کہ محبوب دعائے مغفرت نہ کرنا، دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو گناہگار ہو۔ تیری ماں کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے، حشر میں بھی پار۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ دعائے مغفرت اس کے لیے کی جاتی ہے جو گناہگار ہو، تو جو نبی کی ماں ہو۔ حاضرین کرام توجہ کیجئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ اچھی آواز نہ، 40 دن۔ یہ سنا ہے نا آپ نے کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی، وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ یار یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن رہے وہ تو جنت جائے گی، اور جس پیٹ میں نبیوں کا سردار 9 ماہ ٹھہرا۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ اور تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو مانگے تو تیری گود کتنی عظیم ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے والد محترم، حضور کے والد گرامی، وہ ہستی کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، سیدہ آمینہ سے نکاح نہیں ہوا، گلی سے گزرتے ہیں، ایک عورت ہے جس کا نام قتیلہ، وہ راستے میں کھڑی ہو کر آپ کا راستہ روکتی ہے۔ حضور کے والد گرامی بڑا چمکتا چہرہ تھا،
بڑا حسین چہرہ تھا آپ کا، وہ روکتی، روزانہ آپ کو نکاح کا پیغام دیتی، آپ اس سے رخ پھیر لیتے۔ پھر وہ وقت آیا جب سیدہ آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور وہ جو نور محمد آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ سیدہ آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا، تو پھر آپ اسی عورت کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتی ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتی ہے، آپ رک کے پوچھتے ہیں، پہلے جانے نہیں دیتی، اب دیکھتی بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی آپ کی شادی تو نہیں ہوگی؟ فرمایا ہو گئی ہے۔ کہنے لگی بس آج وہ نور جو پہلے نظر آیا کرتا تھا، جو پیشانی پہ چمک رہا تھا، وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری پیشانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانی، میں تو اس نور کی دیوانی تھی، آج وہ منتقل ہو گیا۔ پھر دیکھیے نا، میں تو آمنہ کے لال کی بات کر رہا ہوں کہ سیدہ آمنہ کی نسبت کس سے ہے۔ اب دیکھیں، لقد من اللہ، پڑھ کے سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا، من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین علی المسلمین، نہیں کہ میرا احسان مسلمانوں پہ نہیں بلکہ علی المؤمنین، جو مسلم سے اوپر والا درجہ ہے، مومنوں پہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جن میں اللہ نے اپنا شان و وعدہ رسول مبعوث فرما۔ احسان کس پہ کیا؟ مومنوں میں رسول آیا۔ کن میں آیا؟ مومن کون ہے؟ اسی تو تسی تو مومن ہاں ہی۔ پہلا مومن صدیق اکبر، پہلوں کی بات کریں نا، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، طلحہ، سعد، زبیر، بلال، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر آگے چلتے آئیے، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی بزرگان دین، پھر ہم آگے اس زمانے میں جتنے زمانے گزرے، ہر زمانے میں مومنین آتے رہے، نبی مومنوں میں آیا۔ بولیے نبی۔ تو پھر مجھے ایک بات کہنے دیجئے، اللہ نے نبی بھیجا ہی مومنین میں ہے، تو صدیق، عمر، عثمان، علی کے پاس نبی بعد میں آئے، آمنہ کے پیٹ میں پہلے آئے، ان کے ایمان پہ کیسے شک ہو سکتا؟ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہلے آئے۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھنا، غالباً 21 جنوری 1978 1978 روزنامہ نوائے وقت، اگر آپ کو میسر آئے تو پڑھ لیجئے کہ جب مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی توسیع کرنے کے لیے حکومت سعودیہ نے جب قبروں کو مسمار کیا تو وہاں حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا مزار ظاہر ہوا۔ تو جب قبر سے مٹی ہٹائی گئی، کہا جتنی لاشیں ہیں وہ جنت البقیع میں دفن کر دیں گے، اول تو کچھ بھی نہیں نکلنا، لیکن حضور کے والد محترم کی قبر سے جب اوپر سے مٹی ہٹائی گئی، دیکھا تو میرے نبی کے والد کا چمکتا چہرہ سامنے تھا۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو کفن کیسے سلامت ہے، بدن کیسے سلامت ہے؟ بلکہ امام سیوطی نے اس کے اوپر 6 رسالے لکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر، 6 رسالے امام سیوطی نے لکھے۔
اور اگر کسی کو اس پہ کوئی شک یا شبہ ہو تو ان رسائل کو پڑھ لے. غالباً الحاوی للفتاوی کی دوسری جلد میں ہے وہ رسالے, اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے والدین کریمین مصطفیٰ کے ایمان کے بارے میں لکھا, اور دیگر علماء نے لکھا, بلکہ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین ملت ابراہیمی پر تھے. اور باقی علماء دیگر علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سے میں نے دعا کی کہ مولا میرے والدین کو زندہ کر, میرے والدین کو زندہ کر تاکہ میں ان کو کلمہ پڑھاؤں, جبکہ وہ تو اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عبداللہ حضور کی ولادت سے پہلے پردہ فرما گئے. حضرت آمنہ سرکار ابھی چھوٹے تھے, ابھی بچپن تھا میرے نبی کا, عمر کا اختلاف ہے, بعض نے 6 سال لکھی, حضور 6 سال کے تھے, حضرت آمنہ وصال کر گئی, 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا. اب جو پہلے دنیا سے پردہ کر گئے اگر وہ ملت ابراہیم پر بھی تھے پھر بھی جنتی, لیکن مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے دعا کی مولا میرے لیے میرے والدین کو زندہ. اب کوئی کہے دیکھیں جی مردہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے, میں کہوں گا میں قرآن سے دکھا سکتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, جناب عیسیٰ نے اعلان کیا میرے پاس مردہ لاؤ میں زندہ کروں گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں, ان کی خاطر اللہ مردے زندہ کر سکتا ہے, تو عیسیٰ تو مقتدی تھے, مصطفیٰ تو امام تھے. امام کی شان مقتدی سے تو بلند ہے نا, تو پھر مصطفیٰ مردے زندہ کیسے نہیں کر سکتے؟ اسی قرآن کے پہلے 2.5 پارے جس میں جو سورت ہی ایک گائے کے نام پہ ہے, اور گائے بھی بنی اسرائیل کے ولی کی تھی, اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا قاتل کو مقتول کو لگتا ہے, وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کو پکڑ لیتا ہے, کہتا ہے کہ خود قتل کرتے ہو اور خود ہی مدعی بنے. اب بنی اسرائیل کی مردہ گائے کا ٹکڑا مردے کو لگے وہ زندہ ہو جائے. جس نبی کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی, اس نبی کی عظمت کا کیا مقام ہے؟ یہ یاد رکھنا مصطفیٰ کی آمد تشریف آوری سب سے آخر میں ہے, لیکن نبوت کب سے؟ چلیں یہ بھی میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے حوالہ دے دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا. کب؟ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تھانوی صاحب نے لکھا. اور پھر آگے چلیے نا, ایک بات میں آپ سے اور بھی کروں, آگے آئیے. ایک انہوں نے روایت لکھی جو حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے مروی ہے. انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور ان کے جد امجد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ کے ہاں نور کی صورت میں موجود تھا. اب بتائیے مصطفیٰ کب سے ہے؟ جب یہ پتہ نہیں چلا کہ کب سے ہیں, یہ نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے کہ کب تک ہے؟ اجے نہیں سمجھے. بلکہ جب اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اس وقت بھی تیرے اور میرے نبی کا ذکر کیا. اسی لیے امیر خسرو نے کہا کہ نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم. کوئی بولے نہ بولے سمجھو ضرور. نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم. باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم.
خسرو نے کہا کہ وہ شب کون سی شب الست، جب اللہ نے ارباب سے خطاب کیا شب جائے کہ من بودم، اس شب میں بھی تھا مجھے وہ رات یاد ہے، باہر سو رکھ سے بسمل، یہ بسمل کیا ہے؟ جب ہم پرندے کو ذبح کریں اس پہ چھری چلائیں، ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھی جائے، ساتھ اللہ اکبر، اس کی کبریائی بیان کی جائے، پھر وہ پرندہ تڑپتا ہے۔ خسرو نے کہا جب خطاب کرنے والا خدا، بلا سے تائید کرنے والے محمد مصطفیٰ، پھر باہر سو رکھ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ آپ نے ملک یاد سلطانی صاحب نے سمجھا، کیونکہ میرے والد صاحب نے جو آخری جمعہ یہاں پڑھایا تھا نا، انہی اشعار پہ ان کی یہی کیفیت۔ امیر خسرو نے کیا کہا کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ محمد امیر خسرو کی بولی فارسی میں آپ نے کہا، آپ نے فارسی میں فرمایا کہ محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ جب مصطفیٰ شم محفل میں اس شب میں بھی تھا۔ اب آپ کو شاید فارسی سمجھ نہیں آئی، اس کا ترجمہ بابے بلے شاہ نے کیا، اپنی بولی میں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کن فیکون، جدو رب فرمایا کہ اسی بھی کولے سے کالو بلا اسا کنی سنے کہ کوئی گنگے جورے مکان اسادا، کتھے آنے بتا بچ پھاسے، نفس پلیت چاکیتا، کوئی اصل پلیت تانا۔ حاضرین کرام، بابے بلے شاہ نے کمال کر دی۔ آپ نے فرمایا ہکلا مکان اسادا، اتھے آن بتا بچ پھاسے، نفس پلیت چاکیتا، بولیا کوئی اصل پلیت تانا۔
اب مزید ذوق پیدا کرنے کے لیے جب تک میں اپنے مرشد کا ذکر نہ کروں گل نہیں بڑھتی میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت میرے علی شاہ آپ نے قلم اٹھایا کہ بلے شاہ آپ نے تو یہ کہا جب اللہ نے کن فیکون کہا میں پاس تھا میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ کن فیکون کل دی گل اسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان بنا جدو دتی میم گواہی سانو او پیدس دے بیلے بوٹے کاہی میرے علی رالتائیوں بیٹھے جدا سکھ دوہانو آہی بیلے بوٹے اللہ محبت ویسے بات یہ ہے سلطانی صاحب بڑا ذوق رکھتے ہیں اور ایسی بات کر جاتے ہیں کہ چونکہ ان کا ذوق ہے عارف کھڑی نے کہا خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ جو صوفیاء نے باتیں کی ہیں نا میں ذوق لینے کے لیے میں نے پڑھ دیا میری استطاعت ہی نہیں کہ میں اس بلندی تک جا سکوں یہ آپ کی محبت ہے آپ شفقت فرماتے ہیں تو اس لیے میں اپنے مضمون کو آگے چلاتا ہوں پھر انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں ماشاءاللہ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھوان اللہ کو سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں آپ نے فرمایا کن فیکون تے کل دیاں گلاں مینوں تے اگے دیاں گلاں وی یاد نے کن فیکون تا کل دی گل اساں اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان بنا جدا دتی نیم گواہی سانو او پیدس دے بیلے بوٹے کاہی میرے علی رالتائیوں بیٹھے جدا سکھ دوہانو میرے علی رالتائیوں بے شک ایسے ہی میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں حضرت بلے شاہ نے کہا نام میں بوتی رب رب کی نام میں بوتی رب رب کی نا تسبا کھڑ کایا شاہ عنایت نظر جاکی کہ انجئی چابخ شاہ عنایت نظر چاکی حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے میں بیعت اس شخص کی کروں گا جو سونا بھی اور سید بھی ہے جڑا سونا بھی ہوگی تے سید بھی ہوگی تو جب آپ نے سیال شریف کے جٹ کے ہاتھ میں بیعت کی نا کسی نے پوچھا ایک ہی کیتا جے تسی تے آکھیا سید بھی ہوگے تے سونا بھی ہوگے فرمایا شمس العارفین دے سونے ہونے شک کوئی نہیں
تے سید نہیں سجے کبے نظر بڑی دوڑائی ساریاں نو سلام پر وہ کسی نے آپ کی طرف منسوب کیا لیکن شعر آپ کا نہیں کہ کوئی پھوٹی وے پھلائی ہو سی دودھ بغدادی جاگ سے اللہ لائی ہو پیر سیال پیر ایسے نہیں شیخ نے کہا تھا شمس العارفین نام تو شمس الدین تھا شمس العارفین عارفوں کا سورج یہ وہ ہستیاں تھیں حاضرین کرام کب سے نبی اول ما خلق اللہ نوری آقا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں دوسری روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں نبی تھا میں نبی تھا اور آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی متا واجبت لکن نبوہ اس کے جواب میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدم کا ابھی مجسمہ تیار بھی نہ ہوا میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا اب دیکھیے نا کنت کنزن مخفیہ بھی ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رب کی طرف سے اور حدیث نبوی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے فرامین ہے اب حدیث قدسی اللہ فرماتا کنت کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفَا مجھے ہوب ہوئی کہ میں بھی پہچانا جاؤں اللہ نے کیا فرمایا تھکتے نہیں گئے پکی گل میلاد کی خوشی میں تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں اسی تے پورا سال میلاد منانے ہیں میں تے پورا سال ہی میری گڈی کا ٹائر گھومدا ہی صرف حضور دے ذکر واسطے تے اس واسطے تسی کیوں پریشان ہیں وہ میرے والد صاحب کہتے تھے بھئی ایک کنجوس مرن لگا نا کہ مولوی نیڑے لگے ہونا آقا بھئی ہون تے جا رہے ہیں دنیا چھڑ رہے ہیں کوئی دتی جا رب دی راہ اس آکے جان تے دیندا پیا اور کی لینا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے یہ رسالے بھی آئے آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے کیونکہ تاجدار گولڈا کی بات ہو رہی تھی انہی کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ غلام شاہ صاحب یہ رسالے بھیجتے ہیں ہر ماہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ 60 روپے اس کا ہدیہ ہے انصر صاحب ذرا نیڑے لگے یہ 60 روپے ہدیہ امید ہے یہ پہلی صف میں مکمل ہو جائیں گے میلاد شریف کے حوالے سے اس میں مضامین ہیں گل کتنے چلیں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں جبریل کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر بڑی لمبی ہے میں جناب آدم سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس بھی لے کے آیا میری عمر بڑی لمبی ہے یہ دل میں خیال آیا تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے سرکار نے پوچھا جبریل ذرا بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے جبریل تیری عمر کتنی ہے عرض کیا کہ مجھے عمر کا نہیں پتا ایک تارا طلوع ہوتا ہے میں نے اس تارے کو دیکھا ایک بار ڈوب جائے پھر 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے پھر ڈوبتا ہے پھر 70,000 سال کے بعد پھر ڈوبتا ہے پھر 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا ہے آقا میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے عمر کا نہیں پتا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا پتہ وہ تارا کون ہے اب میرے جیسا بندہ کمزور بات کرے تو قسم اٹھا لے کیونکہ سادہ بات شاید کوئی نہ مانے قسم کے ساتھ مان جائے تو وہ نبی جس کی زبان پہ حق بولے وما ينطق عن الهوى جس کی زبان خدا کی مرضی کے بغیر ہلتی نہیں وہ نبی کہتے ہیں وعزت ربی مجھے رب کی عزت کی قسم انا ذالک الکوكب اتارا میں محمد مصطفیٰ تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر ملا ہے اس نے دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ مگر ہے تازہ
جس نبی کی آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دو، فرشتوں کو حکم ملا، حوروں کو حکم دیا آراستہ ہو جاؤ، جنت کو سجا دو، سارے راستے سجا دو۔ مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، مل کے پڑھے آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے، دونوں عالم سجائے، دونوں عالم سجائے، مہکی اٹھا جہاں گیا باغ باغ جنت زمین پر اتارے گئے، باغ جنت زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اب میکائیل کی ڈیوٹی رزق بانٹنا۔ اللہ نے فرمایا اے میکائیل خیال کرنا آج کسی گھر میں بچی پیدا نہ ہو، ہر گھر پتر جمے۔ یا اللہ کوئی دن ایسا نہیں جہاں ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے ہو، کسی گھر میں بیٹی، کسی گھر میں بیٹا۔ رب نے فرمایا ہر روز کسی گھر میں بچی، کسی گھر میں بچے، پر آج کے دن نہیں، آج پتر بنائیں گے لوگ اپنی طاقت کے مطابق۔ کملی والے کی آمد پر محمد کے غلام لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بریانی بانٹتے ہیں، نوٹ بانٹتے ہیں، اپنی محبتیں بانٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی شان کے مطابق لنگر دی صورت وچ پتر بنڈا، لنگر کی صورت میں۔ یہ میرے دائیں طرف والے تو بڑے ذوق والے، کھبے پاسے میں ڈردیاں نہیں دیکھتا، سارے بزرگ میرے والد صاحب کے نمازی، لیکن آج ادب کے ساتھ ذرا میرا جملہ غور سے سنیے۔ ہم لائٹیں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، سرچ لائٹیں، خدا دی قسم ہے کو بڑی تو بڑی قیمتی بھی آ گئی، لا چھڑنی ہم نے لگا دینی ہے، لیکن ہماری طاقت یہ ہم 1000 کی لائٹیں لگائیں، 10,000 کی، 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، یہ ہماری طاقت۔ اللہ کی شان کیا ہے جس نے شانیں عطا کی؟ یا اللہ لوگ پوچھتے ہیں یہ کمکمے کیوں لگاتے ہو، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا مولوی ام شفا سے پوچھ، ام شفا سے پوچھ جو نبی کے گھر میں تھی۔ ام شفا فرماتی ہے میں اکھاں نال ویکھیا آسمان آمنہ کے حجرے کے قریب آیا، تارے چمکے، ہم نے لائٹیں لگا دی۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق آمنہ کے حجرے پہ تارے سجا دیا۔ اللہ نے تارے سجا دیے، آسمان کو حکم دیا جھک جا، آمنہ کے حجرے کے قریب جا۔ آسمان نے پوچھا ہوگا مولا نیڑے کیوں جاواں، وجہ کی ہے اس کو بھی بتایا ہوگا آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے۔ آواز اونچی کرو، دونوں عالم سجائے۔ اب باری آئی اسرائیل کی، ڈر جاؤ آئے گا پھر بھی ضرور۔ باری آئی اسرائیل کی،
اسرائیل کی باری آئی، اللہ نے فرمایا اسرائیل یاد رکھنا آج کسی گھر موت واقعہ نہ ہوئے، آج کوئی مرے آج میلاد دا دن کسی گھر پھوڑی پوے، یار دی عظمت والی چادر تے دھبا نہ لگے، میلاد دا اشتہار پڑھ کے کوئی آپے مردہ تے پیا مرے، تو نہیں مارنا۔ آج کسی گھر بولو تے صحیح، آج کسی گھر موت واقعہ نہ ہو، کوئی ماں پتر دے واسطے نہ روے، کوئی بہن ویر واسطے نہ روے، کوئی باپ پتر واسطے نہ روے، کوئی ویر ویراں واسطے نہ روے، یا اللہ وجہ کی جواب ملیا آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سنوارے گئے، دونوں عالم سجائے۔ اب حضرت آمنہ فرماتی ہیں لکھنے والا محدث ابن جوزی جس نے میلاد پہ کتاب لکھی، وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ جبریل آمنہ کے ذہن میں آئے، جس دن میرے نبی کی جلوہ گری ہوئی تو آ کے جبریل رکے، سیدہ آمنہ نے پوچھا آنے والے تو کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کس لیے آیا؟ جبریل نے بھی کہا آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے۔ اور پھر لکھنے والے امام سیوطی جو حضوری محدث جن کو 72 مرتبہ سر کی آنکھوں سے میرے نبی کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا، امام سیوطی فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے میرے نبی کے حجرے کا طواف کرتے ہیں، میرے نبی کے حجرے کا چکر لگاتے ہیں، آسمان بھی قریب ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے اور پرندے بھی آ گئے، بڑے خوبصورت نورانی پرندے چکر لگاتے گئے، اپنی پیاری پیاری بولی میں چہچہاتے گئے، جس کا ترجمہ یوں ہی بنتا ہے آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، دونوں عالم سجائے۔ اور پھر مولوی شبیر عثمانی علماء دیوبند کا بہت بڑا عالم انہوں نے لکھا کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی مشرق کے جانور مغرب کی طرف چل پڑے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف چلے، ڈنگر ایک دوجے نو ملدے، کدی شیر بکری دا دشمن سی، اج نبی دی آمد تے جانور نیڑے لگے ایک دوجے نو مبارکاں دین، اوے کیسیاں خوشیاں نے آکھن لگے آج دشمنیاں مک گئیاں، آج ساریاں نو امان ہے، وجہ کی ہے جانوراں بھی آکھیا آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے، دونوں عالم سجائے۔ مہکی اٹھا جہاں گیا باغ جنت زمین پر، باغ جنت زمین پر۔ اور پھر جانور ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، کیونکہ جانوروں نے بھی کہا ہوگا اب وہ آ گیا جو ہماری بھی سنے گا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کی کل تخلیق کا رسول، اللہ کی کل۔ اور پھر جب حضور کی جلوہ گری ہوئی تو بیت اللہ تھا نا کعبہ،
دنیا کعبے کی طرف جھکتی ہے، کعبہ آمینہ کے حجرے کی طرف جھکتی ہے۔ بیت اللہ سیدہ آمنہ کے حجرے کی طرف جھکا، اس کی وجہ کیا؟ علامہ صاحب نے خوب کہا، وجہ یہ تھی ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری، نور سے گود ہے آمنہ کی بھری 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 ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری، نور سے گود گئے آمینہ کی بھری، جن کے گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے کنارے گئے، کعبۃ اللہ کے جھکتے۔ اگے اردو بھی تو پھسا کے رکھیا، پنجابی والے بھی کمال کر دیتی، اس بھی ترجمہ کیتا، وعدہ تیرے آمن تو پہلا جو آئے نبی، شان منیا ہونا دی وراء الورا، تیرے قدموں دے جوڑے کی عظمت اتو، عرش اعظم بھی وارے نیارے گئے، عرش اعظم بھی وارے، شہر یارا حسینہ کی شاہی دیا، تیرے صدقے کل عالم سنوارے گئے، تیری ایک جو نظر اٹھ گئی سوہنیا، اگلے پچھلے زمانے سنوارے گئے، اگلے پچھلے زمانے۔ جس نبی کی آمد پر پراچا صاحب ہر جمعے یہ بچہ آپ کو پتہ بڑی محبت ہے، سرکار کا عشق رکھتا ہے، اس کے عشق کی وجہ سے 6 جمعے ہو گئے ہیں مجھے یہ شعر کہہ رہا ہے، مضمون نہیں بنتا، وہ مضمون نہیں ہے، بہرحال سرکار کی نعت ہے۔ جس نبی کی آمد پر جانور خوشیاں منائے، جانور بھی کہے وہ نبی اللہ کی تخلیق کا رسول، ہم بھی تو مخلوق ہیں، حالانکہ یاد رکھنا انسان اشرف المخلوقات، ہر مخلوق سے انسان افضل، اگر جانور خوش ہو تو انسان خوش کیسے نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے غلاموں مبارک ہو، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا، اور کلمے جناب عیسیٰ دے پڑھتے خوشخبریاں انہاں واسطے جنہاں کلمہ محمد دا پڑھیا، او تے گج وج کیا دا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر، پڑھو مل کے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، جو اپنی حیثیت کچھ نہیں سمجھتا وہ یہ پڑھے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت دی کیوں پہ جائے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے۔ ایک باری ہاتھ چکو یا تھلے ناؤ، گجر صاحب، حسن ڈار صاحب، بھائی حفیظ الرحمان صاحب، ہاتھ نیچے نہ، ہاتھ نیچے نہ ہو، میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا، کیا
نسبت ہے. اچھوان نہ پڑھو، بلند آواز نہ پڑھو، ہاتھ تھلے نہ ہوئے. میں سستا نہیں آپ کے بازار سے اور سر جھکنے گی سکتے سر محشر بھی ہمارے ساری اس لیے اونچے ہیں سردار سے ساری اس لیے اونچے ہیں سردار سے اور ناموں سے رسالت پر نبی کی عظمت پر میری تقریر کا آخری پیغام ناموں سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے. جو جان لٹانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھے. ناموں سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، ہم جان لٹا دیں گے. کیوں صدیق عمر جیسے وفادار اچھوان پڑھو. صدیق عمر جیسے وفادار نازا ہوں کے عباس علمدار